ایک ایسا قصہ جو کنویں کی تاریکی سے شروع ہو کر مصر کے شاہی تخت تک پہنچتا ہے۔ ایسا خوبصورت قصہ جسے اللہ نے اپنی پیاری کتاب قرآن مجید میں انتہائی خوبصورت الفاظ کے ساتھ بیان کیا۔ تو آئیے دوستو اس روشن سفر کی ابتدا کرتے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دو بیٹے تھے، حضرت اسماعیل اور اسحاق علیہ السلام۔ حضرت اسحاق علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دو بیٹے تھے، حضرت اسماعیل علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام۔ حضرت اسحاق علیہ السلام کے بیٹے حضرت یعقوب علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام کے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام تھے۔ یعقوب علیہ السلام نے بہت نکاح کیے، اللہ نے ان کو 12 بیٹے عطا کیے۔ دو بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام اور بنیامین، یہ دونوں بھائی ایک ہی بیوی سے تھے۔ یوسف علیہ السلام کو اللہ نے انتہائی خوبصورت پیدا کیا تھا۔ یعقوب علیہ السلام کے دل میں قدرتی طور پر یوسف علیہ السلام کے لیے بڑی محبت تھی۔ یوسف علیہ السلام کے سوتیرے بھائی بڑے حسد کرتے تھے کہ ہمارے والد یوسف سے کیوں اتنی محبت کرتے ہیں۔ ایک رات یوسف علیہ السلام نے خواب دیکھا کہ 11 ستارے اور ایک سورج اور چاند انہیں سجدہ کر رہے ہیں۔ صبح ہوتے ہی انہوں نے یہ خواب یعقوب علیہ السلام کو سنا دیا۔ یعقوب علیہ السلام خواب سنتے ہی یوسف علیہ السلام سے فرمانے لگے کہ اس خواب کا ذکر اپنے بھائیوں کے سامنے نہ کرنا، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ وہ تمہارے بارے میں کوئی سازش کریں، اس لیے کہ شیطان انسان کا کھلا ہوا دشمن ہے۔ بھائیوں کا حسد یوسف علیہ السلام سے آہستہ آہستہ بڑھنے لگا۔ ایک روز 10 بھائیوں نے مل کر مشورہ کیا کہ یوسف کو قتل کر دیتے ہیں تاکہ ہمارے والد کی محبت ہمارے لیے خالص ہو جائے۔ بھائیوں نے یعقوب علیہ السلام سے کہا کہ یوسف کو ہمارے ساتھ بھیج دیں تاکہ وہ ہمارے ساتھ سیر و تفریح کرے، کھائے پیے، کھیلے کودے۔ یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ نہیں، مجھے اس بات کا خوف ہے کہ کہیں میرے یوسف کو نقصان نہ پہنچ جائے۔ بھائیوں نے یعقوب علیہ السلام سے وعدہ کر لیا کہ ہم یوسف کی حفاظت کریں گے۔ یعقوب علیہ السلام کو یہ یقین دلایا کہ یوسف کو کوئی نقصان نہیں پہنچے گا۔ یعقوب علیہ السلام نے اجازت دے دی۔ جب بھائی یوسف کو جنگل لے کر آئے تو پہلے تو یوسف علیہ السلام کو بہت مارا، پھر یوسف علیہ السلام کا کرتا اتار کر آپ علیہ السلام کو رسی سے لٹکا کر کنویں میں پھینک دیا اور رسی کاٹ دی۔ سوتیلے بھائیوں نے یوسف علیہ السلام کے کرتے کو بکری کا خون لگا دیا اور جب واپس گھر آئے تو دور سے ہی رونا چلانا شروع کر دیا۔ یعقوب علیہ السلام دوڑ کر آئے، پوچھا کہ کیا ہوا؟ بھائیوں نے کہا کہ بھیڑیا یوسف کو کھا گیا۔ یعقوب علیہ السلام نے یوسف علیہ السلام کا کرتا دیکھا تو کہنے لگے کہ بھیڑیا بڑا ہوشیار تھا، یوسف پورا کھا گیا اور کرتا چھوڑ گیا۔ یعقوب علیہ السلام بہت غمگین ہوئے، رونے لگے اور فرمایا، میں جانتا ہوں میرے یوسف کو بھیڑیے نے نہیں کھایا، لیکن میں صبر جمیل کروں گا۔ یوسف علیہ السلام 3 دن کنویں میں رہے۔ بھائی روزانہ کنویں کے پاس جا کر دیکھتے۔ تیسرے روز کنویں کے پاس سے قافلہ گزرا۔ ان میں سے ایک آدمی کنویں سے پانی نکالنے کے لیے آیا۔ جب اس نے ڈول کنویں میں پھینکا تو یوسف علیہ السلام ڈول میں بیٹھ گئے۔ جب آدمی نے ڈول کھینچا تو دیکھا ایک انتہائی خوبصورت بچہ موجود ہے۔ وہ بہت خوش ہوا، اس بچے کو بیچ کر میں بہت اچھی قیمت کماؤں گا۔ بھائیوں نے جب یوسف علیہ السلام کو دیکھا تو فوراً ان کے قریب آئے اور قافلے والوں سے کہا کہ یہ ہمارا بھاگا ہوا غلام ہے، اگر تم اسے لینا چاہتے ہو تو لے لو، ہم اسے سستا بیچ دیں گے۔ بھائیوں نے یوسف علیہ السلام کو 20 درہم میں بیچ دیا۔ یوسف علیہ السلام سب معاملہ دیکھتے رہے لیکن خاموش رہے، زبان سے کچھ نہیں کہا۔ قافلے والے یوسف علیہ السلام کو مصر کے بازار میں لے آئے۔ قافلے والے یوسف علیہ السلام کو مصر کے بازار میں لے آئے اور وہاں یوسف علیہ السلام کی بولیاں لگنے لگی۔ بازار سے عزیز مصر یعنی مصر کا بادشاہ گزر رہا تھا۔ اس نے جب یوسف علیہ السلام کو دیکھا تو فوراً کہا کہ اسے مجھے بیچ دو۔ عزیز مصر نے یوسف علیہ السلام کے وزن کے برابر ہیرے جواہرات دیے۔ جب آپ علیہ السلام کو لے کر گھر آئے تو عزیز مصر نے اپنی بیوی سے کہا، اس کا بہت خیال رکھنا۔ یوسف علیہ السلام وہاں بہت سکون سے رہنے لگے، لیکن اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کو پھر سے آزمائش میں مبتلا کر دیا۔ یوسف علیہ السلام جب جوان ہوئے تو عزیز مصر کی بیوی زلیخا یوسف علیہ السلام سے محبت کرنے لگی، انہیں گناہ کی دعوت دینے لگی۔ ایک روز انہیں کمرے میں بلا کر سب دروازے بند کر دیے اور یوسف علیہ السلام کو اپنے ساتھ بدکاری کرنے پر آمادہ کرنے لگی۔ یوسف علیہ السلام نے کہا، معاذ اللہ، میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں۔ یوسف علیہ السلام جانے لگے، دروازے کے قریب پہنچے تو زلیخا آپ کے پیچھے دوڑی اور آپ کے کرتے کو پیچھے سے پکڑا تو وہ پھٹ گیا۔ باہر سے عزیز مصر نے جیسے ہی
دروازہ کھولا تو زلیخا اپنے شوہر کو دیکھ کر فوراً ڈرامہ کرنے لگی کہ ہم نے اس پر کتنے احسانات کیے، لیکن اس نے نعوذ باللہ میرے ساتھ بدکاری کرنے کی کوشش کی ہے۔ یوسف علیہ السلام خاموش رہے۔ وہیں پر ایک عقل مند آدمی موجود تھا۔ اس نے کہا کہ دیکھا جائے اگر کرتا آگے سے پھٹا ہے تو یوسف گنہگار ہوگا، اور اگر کرتا پیچھے سے پھٹا ہے تو زلیخا گنہگار ہوگی۔ جب دیکھا تو کرتا پیچھے سے پھٹا تھا۔ آہستہ آہستہ یہ بات لوگوں میں پھیلنے لگی۔ عورتوں نے کہا، ارے زلیخا تو اپنے غلام پر عاشق ہو گئی۔ زلیخا نے یوسف علیہ السلام کی خوبصورتی دکھانے کے لیے عورتوں کو دعوت پر بلایا۔ ان کے ہاتھوں میں ایک ایک چھری اور ایک ایک مالٹا دیا۔ عورتیں جب پھل کاٹنے لگی تو زلیخا نے یوسف علیہ السلام سے کہا کہ باہر آ جاؤ۔ عورتوں کی نظر جب یوسف علیہ السلام پر پڑی تو انہوں نے پھل کاٹنے کے بجائے اپنے ہاتھ کاٹ دیے۔ عورتیں کہنے لگی کہ یہ کوئی انسان نہیں لگتا بلکہ یہ فرشتہ ہے۔ زلیخا نے عورتوں سے کہا کہ تم مجھ سے شکایت کر رہی تھی کہ زلیخا غلام پر عاشق ہو گئی، تو اب تم لوگ اپنا حال دیکھ لو۔ یہ بات سب میں مشہور ہو گئی کہ غلطی یوسف علیہ السلام کی نہیں بلکہ زلیخا کی ہے۔ عزیز مصر نے زلیخا سے کہا کہ اگر میں تمہیں سزا دیتا ہوں تو تمہارے ساتھ میں بھی بدنام ہو جاؤں گا۔ ایسا کرتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام کو جیل میں ڈال دیتے ہیں۔ یوسف علیہ السلام کو جب جیل میں لے جایا گیا تو آپ علیہ السلام جیل میں تبلیغ کا کام کرتے رہے۔ جیل میں موجود دو آدمیوں نے خواب دیکھا۔ وہ دونوں خواب کی تعبیر پوچھنے کے لیے یوسف علیہ السلام کے پاس آئے۔ ایک شخص نے کہا کہ میں نے خواب دیکھا کہ میں نے اپنے سر پر روٹیاں رکھی ہیں اور پرندے اس روٹیوں کو کھا رہے ہیں۔ دوسرے شخص نے کہا کہ میں نے دیکھا کہ میں بادشاہ کو شراب پلا رہا ہوں۔ یوسف علیہ السلام نے کہا، جو شراب پلانے والا ہے وہ دوبارہ سے بادشاہ کی خدمت کرے گا، اور جو دوسرا ہے اس کو سولی پر لٹکا دیا جائے گا۔ شراب پلانے والے شخص کو یوسف علیہ السلام نے کہا، جب تم بادشاہ کے پاس جاؤ تو ان کے سامنے میرا ذکر ضرور کرنا۔ مگر وہ شخص یوسف علیہ السلام کا ذکر کرنا بھول گیا، اور یوسف علیہ السلام قید خانے میں 7 سال رہے۔ ایک روز مصر کے بادشاہ نے خواب دیکھا کہ 7 موٹی تازی گائیں 7 پتلی گائیں کو کھا رہی ہیں، اور 7 گندم کی بالیاں ہیں بالکل سبز تازہ، اور 7 بالیاں بالکل سوکھی ہوئی۔ بادشاہ نے سب خوابوں کی تعبیر بتانے والوں سے خواب کی تعبیر پوچھی، لیکن کوئی بھی تعبیر نہ نکال سکا۔ وہی شخص جو بادشاہ کو شراب پلاتا تھا، اتنے عرصے بعد اسے فوراً یاد آیا اور بادشاہ سے کہا، میں قید خانے میں ایک ایسے شخص کو جانتا ہوں جو آپ کے خواب کی تعبیر آپ کو بتا دے گا۔ بادشاہ نے اسے اجازت دے دی کہ وہ قید خانے میں جا کر خواب کی تعبیر پوچھ کر واپس آئے۔ وہ شخص قید خانے میں گیا تو سارا خواب یوسف علیہ السلام کو سنا دیا۔ یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ پہلے 7 سال خوب بارش ہوگی جس سے بہت اناج اگے گا، اور پھر اس کے اگلے 7 سال قحط آئے گا۔ جو 7 سال فصل اگنے کے ہوں گے ان میں تم جو فصل کاٹو گے وہ اناج تم بالیوں سمیت ذخیرہ کر لینا۔ اس کے بعد جو قحط کے 7 سال آئیں گے ان میں تم یہ اناج کھانا۔ بادشاہ نے جب خواب کی تعبیر سنی تو فوراً یوسف علیہ السلام کو رہا کرنے کا حکم دیا، لیکن یوسف علیہ السلام نے انکار کر دیا کہ پہلے میری بے گناہی ثابت کی جائے کہ زلیخا نے مجھ پر تہمت لگائی تھی، اور ان عورتوں کے ہاتھ کاٹنے کا اصل واقعہ کیا ہے، تب میں باہر آؤں گا۔ بادشاہ نے جب یوسف علیہ السلام کا جواب سنا تو ان عورتوں کو بلایا اور پوچھا۔ ان عورتوں نے کہا کہ ہم نے یوسف میں کوئی برائی نہیں دیکھی۔ تب زلیخا نے بھی اپنے گناہ کا اعتراف کیا کہ غلطی میری تھی، یوسف تو بے گناہ تھے۔ اس طرح بادشاہ کے دل میں یوسف علیہ السلام کی محبت مزید بڑھ گئی، اور فوراً حکم دیا کہ یوسف علیہ السلام کو باہر لے آؤ تاکہ میں اسے اپنے خاص کاموں پر مامور کروں۔ جب یوسف علیہ السلام بادشاہ کے سامنے پہنچے تو بادشاہ نے یوسف علیہ السلام سے کہا کہ آپ ہمارے لیے بہت قابل احترام ہیں، اور آج سے آپ میرے خاص کاموں پر مامور رہیں گے۔ یوسف علیہ السلام نے بادشاہ سے کہا کہ آپ مجھے خزانے کی چابی دے دیں، کیونکہ میں خزانے کے معاملات بخوبی جانتا ہوں اور مجھے علم بھی ہے۔ بادشاہ نے یوسف علیہ السلام کی بات مان لی، اور پھر ایسا وقت آیا کہ بادشاہ نے یوسف علیہ السلام کو پورے ملک کی ذمہ داری سونپ دی، کیونکہ یوسف علیہ السلام سے زیادہ بھروسے مند شخص بادشاہ کے نزدیک کوئی نہ تھا۔ 7 سال یوسف علیہ السلام نے خوب فصلیں اگائیں، خوب بارشیں ہوئی، پھر بالی
مالیوں سمیت ان کو ذخیرہ کر لیا۔ جب قحط کے 7 سال شروع ہوئے، ارد گرد کے لوگ اناج لینے کے لیے مصر آتے تھے۔ شام میں بھی قحط پہنچا۔ یعقوب علیہ السلام اور ان کے بیٹوں تک یہ خبر پہنچی کہ مصر کے بادشاہ اناج پرانی قیمت پر دے رہے ہیں اور صرف اتنا اناج دیتے ہیں جو ایک آدمی کے لیے سال میں کافی ہو، تاکہ تجارت کرنے والے لوگ مال زیادہ خرید کر جمع نہ کریں۔ یعقوب علیہ السلام کے 10 بیٹے بھی اناج لینے مصر پہنچے۔ جب وہ مصر میں داخل ہوئے تو یوسف علیہ السلام ان کو دیکھتے ہی پہچان گئے، لیکن بھائی یوسف علیہ السلام کو نہ پہچان سکے، اور سوتیلے بھائی تو اس بات کا تصور بھی نہیں کر سکتے تھے کہ وہ بھائی جس کو ہم نے بیچ دیا تھا وہ مصر کے اتنے بڑے عہدے پر فائز ہوگا۔ یوسف علیہ السلام نے جب اپنے چھوٹے بھائی بنیامین کو نہیں دیکھا تو تفتیش کی کہ کیا تمہارے گھر میں کوئی اور بھائی بھی ہے؟ بھائیوں نے کہا کہ ہاں، ایک بھائی ہے، بنیامین، جسے میرے والد خود سے جدا نہیں کرتے۔ یوسف علیہ السلام نے بھائیوں سے کہا، اس سال کا اناج لے جاؤ اور اگلے سال جب آؤ تو بنیامین کو لے کر آنا، ورنہ اناج نہیں ملے گا۔ اور اناج کی رقم بھی یوسف علیہ السلام نے واپس ان کی بوریوں میں رکھوا دی تاکہ وہ آئندہ سال دوبارہ آئیں۔ جب سوتیلے بھائی مصر سے شام واپس گئے تو یعقوب علیہ السلام کو سارا ماجرا سنایا اور کہا کہ اگر آپ آئندہ سال بنیامین کو ہمارے ساتھ نہیں بھیجیں گے تو ہمیں اناج نہیں ملے گا۔ یعقوب علیہ السلام نے فوراً انکار کر دیا اور کہا کہ یوسف کے بارے میں بھی تم لوگوں پر بھروسہ کیا تھا اور تم لوگوں نے یوسف کو گم کر دیا، اور اب میں بنیامین کو تمہارے ساتھ نہیں بھیجوں گا۔ بھائیوں نے بہت اصرار کیا کہ بنیامین کو ہمارے ساتھ بھیج دیں۔ تب ان کے اتنے اصرار پر یعقوب علیہ السلام نے ان سے کہا کہ تم سب قسم کھاؤ کہ بنیامین کو میرے پاس واپس لے کر آؤ گے، اور ساتھ یہ نصیحت بھی کی کہ تم سب بھائی مصر میں ایک ہی دروازے سے داخل نہ ہونا بلکہ الگ الگ دروازوں سے داخل ہونا، تاکہ تم 11 نوجوان بھائیوں کو نظر نہ لگ جائے۔ جب بھائی مصر پہنچ گئے تو یوسف علیہ السلام بنیامین کو الگ کمرے میں لے گئے اور اسے گلے لگایا کہ میں تمہارا یوسف بھائی ہوں، لیکن اس بات کا ذکر تم سوتیلے بھائیوں کے سامنے نہ کرنا، میں تمہیں اپنے پاس یہاں روکنا چاہتا ہوں۔ اور اس مقصد کے لیے یوسف علیہ السلام نے ایک ترکیب لگائی۔ ایک برتن جو اناج ماپنے کے لیے تھا، وہ برتن بنیامین کی بوری میں رکھ دیا۔ جب سب بھائی جانے لگے تو شاہی حوالداروں نے کہا کہ ہمارا پیالہ گم ہو چکا ہے اور ہم تلاشی لیں گے۔ سوتیلے بھائی حیران ہوئے اور کہا کہ ہم چور نہیں ہیں۔ یوسف علیہ السلام نے کہا کہ بتاؤ چور کی کیا سزا ہوتی ہے اگر وہ پیالہ تم لوگوں کے پاس سے مل گیا؟ بھائیوں نے کہا کہ چور اس شخص کا غلام ہو جاتا ہے۔ جب تلاشی لی گئی تو پیالہ بنیامین کی بوری سے ملا۔ بھائیوں نے کہا کہ یہ چوری کر سکتا ہے کیونکہ اس کا بھائی یوسف بھی چور تھا۔ یوسف علیہ السلام کو اس بات سے بہت رنج ہوا کہ عرصہ گزر جانے کے بعد بھی بھائیوں کے دل میں میری نفرت ختم نہیں ہوئی، لیکن پھر بھی خاموش رہے۔ پھر یوسف علیہ السلام سے ان کے بھائی اصرار کرنے لگے کہ آپ ہمارے بزرگ والد کا کچھ خیال کر لیجئے، ہم نے قسم کھائی تھی کہ ہم بنیامین کو لے کر واپس آئیں گے، آپ ایسا کریں کہ ہم میں سے کسی کو غلام رکھ لیں اور بنیامین کو جانے دیں۔ یوسف علیہ السلام نے کہا، جس نے چوری کی ہے سزا بھی اسی کو ملے گی۔ بھائیوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ بنیامین کو اکیلا تو نہیں چھوڑ سکتے جا سکتے، اس لیے ایک بھائی نے کہا کہ میں بنیامین کے ساتھ یہی رہ لیتا ہوں، تم سب واپس جاؤ۔ بھائی جب یعقوب علیہ السلام کے پاس واپس آئے تو بنیامین کا سارا واقعہ سنایا۔ یعقوب علیہ السلام بہت رنجیدہ ہوئے اور فرمایا، تم نے اپنی طرف سے کوئی بات بنائی ہے جیسے یوسف کے بارے میں بنائی تھی۔ پھر یعقوب علیہ السلام نے صبر کا اظہار کرتے ہوئے کہا، میرے لیے اب صبر ہی بہتر ہے، عجب نہیں کہ اللہ سب کو دوبارہ مجھ سے ملا دے۔ یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں سے کہا کہ سب مصر جا کر یوسف اور بنیامین کی تلاش کریں اور اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہوں۔ جب سب بھائی دوبارہ یوسف علیہ السلام کے پاس مصر آئے تو یوسف علیہ السلام نے ان سے کہا کہ میں یوسف ہوں اور یہ میرا بھائی بنیامین ہے۔ سوتیلے بھائی یوسف کو دیکھ کر حیران رہ گئے اور کہا کہ کیا آپ ہی یوسف ہیں؟ تو یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ ہاں، میں یوسف ہوں۔ سوتیلے بھائیوں نے یوسف علیہ السلام سے معافی مانگی۔ یوسف علیہ السلام نے انہیں معاف کر دیا اور فرمایا، آج تم پر کوئی ملامت نہیں، اور یہ قمیض لے جا کر میرے والد کی آنکھوں پر مل لو، ان کی بینائی واپس آ جائے گی، اور پورے خاندان کو لے کر مصر آ جاؤ۔
جب پورا خاندان یعقوب علیہ السلام سمیت مصر پہنچے تو یوسف علیہ السلام والد کو دیکھ کر فوراً بھاگے اور یعقوب علیہ السلام کو گلے لگایا۔ 40 سال بعد دونوں باپ اور بیٹے کی ملاقات ہوئی۔ کیسا عظیم منظر تھا، سبحان اللہ۔ تمام بھائی یوسف علیہ السلام کی رحم دلی دیکھ کر سجدے میں پڑ گئے۔ ماں باپ نے بھی یوسف علیہ السلام کو سجدہ کیا۔ تب یوسف علیہ السلام نے اپنے والد حضرت یعقوب علیہ السلام سے کہا کہ ابا جان، یہ میرے اس خواب کی تعبیر ہے جو میں نے بچپن میں دیکھا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے مجھ پر مہربانی کی ہے۔ تو دوستو، یوسف علیہ السلام کے اس قصے سے ہمیں ایک بہت بڑا سبق ملتا ہے کہ ہمیں ہر آزمائش پر صبر کرنا چاہیے۔ اللہ ہم سب کو صبر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔